سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمائی ہماری یہ تلاوت، نعت اور خصوصی بیان کا سیگمنٹ۔ ناؤ اب چلتے ہیں خواتین کے مسائل، ان کی ذمہ داریوں پر مبنی ہوا کی بیٹی۔ آئیے دیکھتے ہیں ہوا کی بیٹی۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی میمن ٹی وی کی یہ خصوصی نشریات رب کی نعمت ہے رمضان کے سیگمنٹ ہوا کی بیٹی میں آپ سبھی کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان صفا کاشف۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے پروگرام کے سٹارٹنگ میں اب میں اپنے سی ای او جناب علی گوڈیل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جن کی رہنمائی کی بدولت آج یہ علم سے بھرپور نشریات آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ ناظرین، ایک بہت ہی مقبول شعر ہے جو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان روزہ رکھ بھی لیتے ہیں، لیکن کبھی ایسی بہت سی باریکیاں ہیں، غلطیاں ہیں جو ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس روزہ رکھنے کا ثواب جو ہے وہ نہیں مل پاتا۔ تو میرے ساتھ اس وقت آج یہاں پر موجود ہے میری بے حد محترم عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ، جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں روزوں کے مسائل کا حل بتائیں گی اور وہ باتیں بتائیں گی کہ کس طریقے سے ہم اپنے روزوں کو ضائع نہ ہونے دیں اور اس کے ثواب سے جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ اچھا شازیہ صاحبہ، مجھے بتائیے گا کہ روزے کی نیت جو ہے وہ زبان سے کرنا ضروری ہے، یا دل میں اگر ارادہ کر لیا کہ بھئی روزہ رکھنا ہے تو کیا وہ روزہ ہو جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، اور اگر ہم نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تو زبان سے نہیں بھی کہا تو روزہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور یہ کہ رات میں ہی نیت کر کے سو جائیں کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آنکھ نہیں کھل پائی تو یہ نیت کر لیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتی ہوں، یا پھر اس طرح کہہ لیں اگر اس کی آنکھ کھلی اور پھر سحری کا وقت بھی نکل گیا تو پھر یہ نیت کر لیں کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتی ہوں تو روزہ ہو جائے۔ اگر سحری نہ کی ہو، لائک سحری کرنا جو ہے وہ ضروری ہے یا پھر سحری کرنا ضروری نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور سحری کرنے والوں پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، سبحان اللہ، اور سحری کرنے والوں پر اللہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو کتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں ہمیں عطا کی جا رہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ سحری کو لازمی کیا جائے، اور حضور کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور جو کوئی فتنہ اور فساد کے وقت حضور کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہم سحری کا ذکر کر رہے ہیں تو تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ سحری کا جو وقت ہے وہ کب سے کب تک ہے؟ کہ اذان یا سائرن کا جو ایک کانسیپٹ ہم لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سائرن تک جو ہے وہ آپ نے سحری کرتے رہنا ہے، یا اذان تک جو ہے وہ سحری کرتے رہنا ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا۔ بہت اہم سوال آپ نے کیا۔ سحری کا جو وقت ہے وہ متعین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ کسی سارن پر ختم ہوتا ہے نہ ہی اذان پر۔ اس کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے جو صبح صادق سے پہلے پہلے ہے، اور یہ ہے کہ کیلنڈر دیکھ لیا جائے آج کل بہت ساری سہولیات اس طرح کی ہیں کہ ہم کیلنڈر کے ذریعے بھی سحری کا وقت دیکھ سکتے ہیں، تو صبح صادق سے پہلے پہلے۔ اچھا، بہت سی جگہوں پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ سحری کا وقت یہ کرتے ہیں کہ اذان کے مکمل ہونے تک کھانا جو ہے وہ سحری کا ایک اہتمام چلتا رہتا ہے کہ اذان جب تک مکمل نہیں ہو جائے گی جب تک ہم نے سحری کرنی ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ ہم 2 سے 3 منٹ پہلے اپنی سحری کو بند کر لیں، ٹھیک ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیں،
اور اگر پھر اذان ہوتی رہی اور ہم کھانے میں مشغول رہے تو روزہ ہی نہیں ہوگا سرے سے. اچھا جی بالکل صحیح. اب جب روزہ تو ہم نے رکھ لیا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو برش یا مسواک کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ نماز کے فجر کے لیے انہوں نے وضو کیا اور اگر مسواک کر لی یا برش وغیرہ کر لیا تو کیا پھر وہ روزہ ٹوٹ گیا یا پھر ان کا وہ روزہ جو ہے وہ جاری رکھ سکیں گے؟ دیکھیں، جو ایک ہوتا ہے مثال کے طور پہ کوئی منجن ہے یا ٹوتھ برش ہے، جی تو اس کے ذریعے تو یہ کہ اس کا ذائقہ ہمارے حلق تک محسوس ہوتا ہے، اس کی مٹھاس، اس کی ٹھنڈک، اس سے تو یہ ہمیں ممنوع ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور جو مسواک ہے وہ سنت مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت عظیم سنت ہے، تو لہٰذا اس سے تو بہت زیادہ یعنی جب اجر و ثواب رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے تو روزے کی حالت میں جب ہم مسواک کرتے ہیں تو پھر اس کی رحمت اور برکتیں بھی 70 گنا ہمیں عطا کی جاتی ہیں. صحیح. اچھا، بہت سے لوگوں کو سرما وغیرہ لگانے کی عادت ہوتی ہے، ہمارے بہت سے ناظرین دیکھنے والے یہ سن رہے ہوں گے، تو اگر سرما آپ نے لگایا لیکن اس کا جو ذائقہ ہے وہ آپ کے حلق میں محسوس ہوا تو اس کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گی ہماری؟ دیکھیں، بعض خواتین یا بعض ہمارے بھائی وہ روزے کی حالت میں سرما لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہے نا تیل وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں. صحیح. تو ہم روزے کی حالت میں تیل بھی لگا سکتے ہیں اور سرما بھی لگا سکتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سرما لگاتے ہیں تو اس کا بلیک کے جو اس کا سرمے کا ذرات ہیں وہ ہماری زبان پہ ظاہر ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سرما لگا سکتے ہیں. اچھا، روزے کی حالت میں بہت سے لوگوں کو مطلب اگر کچھ کھا پی لیا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے آپ سحری کر کے سوئے، جب صبح اٹھے تو ذہن میں نہیں رہا، یا خواتین ہماری جو خاص طور پہ ہماری بہنیں اس وقت دیکھ رہی ہیں ہمیں، تو وہ افطاری بناتے ہوئے کوئی چیز چکھ لی یا بھول کر، جان بوجھ کر نہ صحیح لیکن بھول کر اگر کچھ کھا پی لیں تو کیا ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا یا پھر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لیتا ہے اور یہاں تک کہ وہ پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے اور بعد میں اس کو یہ یاد آتا ہے کہ میرا تو روزہ تھا، تو اس سے بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے رب نے اس کو کھلایا پلایا. سبحان اللہ. اچھا، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہی ہوں. بہت سی ہماری مائیں ایسی ہوتی ہیں، بچے جن کے ساتھ شیر خوار بچے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو کھلانے کے لیے چبانے کی ایک وہ ہوتا ہے، بچوں کو تھوڑا سا آپ ٹافی وغیرہ آپ دے رہی ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ توڑ کے دے رہی ہیں، تو وہ آپ نے توڑ کے بچے کو دی، تو کیا اس حالت میں بھی کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اس ماں کا؟ بالکل، دین میں ہمارے بہت آسانی ہے، بے حد آسانی ہے. اگر کوئی ایسا مریض ہے، اگر میں آپ کو دین کی رحمتیں اور برکتیں یہاں پر گنوانے بیٹھ جاؤں تو آپ یقین کریں ہماری زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں گی. دین کی رحمتیں اور برکتیں ہم بیان نہیں کر سکیں گے. اگر کوئی ایسا مریض ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس پر بھی یہ کہ نماز کا فدیہ ہے، اس پر لازمی نہیں ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے. اسی طریقے سے ہماری بہنوں کے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کا شوہر ظالم ہے اور وہ جو ہے یہ ہے کہ اس کو کھانا پکا کے دے گی اور اسے غصہ آ گیا اور اس کو زر پہنچائے گا، یعنی تشدد کا معاملہ ہو جائے گا یا اس پر ہاتھ اٹھا دے گا، تو اس صورت میں بھی خواتین کو اجازت ہے کہ وہ چکھ سکتی ہیں. اس چکھنے کا یہ ہے کہ وہ زبان کی نوک تک رہے کہ اس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہنڈیا میں نمک صحیح ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے. اور یہ کہ بچہ اگر ایسا چھوٹا ہے تو ماں چبا کر کھلا سکتی ہے، اس کے ذرات اور ذائقہ حلق سے نیچے نہ اترنے پائے. بس صحیح چکھنے کی مطلب کہ دین میں آپ کو آسانی بالکل اجازت ہے. اچھا، ایک چیز اور بتائیے گا، بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد آج کل موبائل کا جیسے وہ ہے کہ موبائل میں سارا دن جو ہے وہ ریلز دیکھنے میں، یوٹیوب دیکھنے میں نکال دیا یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے اور کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں کی، تو ان لوگوں کے حوالے سے ہمارے دین میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے روزوں کی رب کو کوئی حاجت نہیں ہے، اس طرح کے روزوں کی کوئی ضرورت خود کو بھی نہیں ہے. دیکھیں، جب رمضان میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی نحوست کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. ہم ایک نیکی کرتے ہیں 70 گنا ثواب ملتا ہے، اگر ایک گناہ کریں گے تو 70 گنا عذاب بھی ملے گا.
تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ اتنا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرما دیا تو پھر ہم اسے اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت میں، قرآن پاک میں، قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو پھر درود شریف پڑھنے میں، چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھنے میں گزار دیں. تو لہٰذا اس وقت کو ضائع نہ کریں. صحیح. اگر کسی بیماری کے وجہ سے جو ہے وہ اگر انجیکشن وغیرہ لگوانا پڑ جائے، کوئی ایسا مریض ہے کہ آپ کو انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑ جائے اور آپ حالت روزے میں ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اس طرح کے مریضوں کے لیے یہ ہے کہ ایسا مریض ہے کہ جس کی جان جانے کا خطرہ ہے، صحیح. تو اس حالت میں تو روزہ توڑنے کا بھی حکم ہے کہ ہماری جان ہی چلی جائے گی، صحیح. یعنی کسی کو اٹیک پڑ گیا تو اس طرح اس حالت میں تو روزہ توڑنے کا بھی حکم ہے. ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن وقت آ گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین میں ہمارے کس قدر آسانی ہے، بس مشکلوں سے ہم نے بنایا ہوا ہے. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ گفتگو کا سلسلہ بھی مزید آگے بڑھے گا. اسٹے ٹیون اینڈ کیپ واچنگ دی میمن ٹی وی. کراچی ایک شہر جو روز بنتا بھی ہے، بدلتا بھی ہے، اور اس بدلتے شہر میں ایک نام 35 سال سے ایک ہی وعدہ نبھا رہا ہے، اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز. 70 سے زیادہ پروجیکٹس وقت پر، وعدے کے مطابق اور بے فکر اونرشپ کے ساتھ ڈیلیور کیے گئے. ہم صرف عمارتیں نہیں بناتے، ہم ان لوگوں کے فیوچر بناتے ہیں جو اپنی محنت کی کمائی ہمیں بھروسے کے ساتھ سونپ دیتے ہیں. آج بھی آنے والے کل کی بنیاد وہی ہے، یقین، ایمانداری، ڈیلیوری. اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز. ہم عمارت نہیں، مستقبل بناتے ہیں. Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ، جو کہ ہمیں روزے کے حوالے سے بتا رہی ہیں. اچھا شازیہ صاحبہ، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ خواتین کے حوالے سے، جیسے ہمارا یہ سیگمنٹ ہے ہوا کی بیٹی، تو خواتین کے حوالے سے میں سوال کروں گی آپ سے. اگر روزے کے دوران حیض جو ہے وہ خواتین کو شروع ہو جاتا ہے تو ان کا جو روزہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا، یا مطلب کس ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ حیض کی شروع ہو گیا تو پھر وہ روزے کو کس طریقے سے اپنے وہ کریں گی؟ دیکھیں، بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ اگر صبح 10 بجے سے پہلے حیض شروع ہو گیا تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور 10 بجے کے بعد 10 بجے سے پہلے ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور 10 بجے کے بعد اگر ہوا دوپہر میں، ظہر میں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر روزہ افطار کرنے سے 2 منٹ پہلے بھی حیض آ گیا، پیریڈز آ گئے، تو ہمارا روزہ جاتا رہے گا. تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنا کھا پی سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رمضان کے ادب کو بحال رکھتے ہوئے چھپ کر کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر جو یہ روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، آپ نے جو ہے وہ اس کی قضا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے، بالکل اس کی قضا کرنی ہے. اب بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم روزے کی قضا نہیں کر پائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو
ٹیبلٹس وغیرہ آتی ہیں حیض کے لیے، تو ہم وہ ٹیبلٹس لے لیں تاکہ جو ہے وہ ہمارے رمضان المبارک میں ہمارے تمام روزے جو ہے وہ ہم رکھ لیں اور ہمیں بعد میں قضا نہ کرنی پڑے. دیکھیں اس صورت میں اگر وہ ٹیبلیٹس وغیرہ کھا لیتی ہیں تو اس صورت میں ان کے روزے ہو جائیں گے، وہ دن بھی پاکی میں شمار ہوں گے. بالکل. لیکن یہ کہ ٹیبلیٹس وغیرہ سے ہمارا جو ماہانہ ایام ہے وہ بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے، اور اس سے یہ کہ بڑی بڑی بیماریاں بھی ہمیں لگ جاتی ہیں. بالکل. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام چل رہا ہے، عورت کی باڈی میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص ٹائم رکھا ہے کہ اس وقت پر اس دن اس کو یہ چیز اسٹارٹ ہونی ہے، یعنی حیض. تو پھر اگر ہم وہ خود سے اس طرح کریں گے تو پھر ماہانہ سائیکل جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بالکل. اور اس سے جو ہے نا پھر ہمیں کافی دنوں آپ کی تک اس کو صحت پہ اس کے اثرات جو ہے وہ آپ کی اثرات صحت بھی پہ ہوتے ہیں، پھر مرتب اس کو سیٹ کرنے میں ہمیں مہینوں لگ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ کن کن دنوں میں جو ہے وہ روزہ ہم نہیں رکھ سکتے؟ اچھا، جو ایسا مریض ہے کہ وہ بالکل اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتا اور ہے نا یہ کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو ان پر روزے معاف ہیں، وہ فدیہ ادا کر دیں. صحیح ہے. اور جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں تو ان دنوں میں ان پر روزے معاف ہیں. وہ پھر جب وہ ایک ان کا جو مدت جو ہے وہ مدت پوری ہو ختم ہو جائے دودھ پلانے کی، تو اس کے بعد وہ روزوں کی قضا کر سکتی ہیں. صحیح. اسی طریقے سے جو مسافر ہے اور وہ سفر میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. تو اس صورت میں بھی ہمیں روزے، یہ کہ جو مسافر ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں رعایت رکھی کہ وہ سفر سے جب وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے تو پھر روزے کی قضا کر لے. تو دین بہت ہی پاکیزہ دین ہے، اس پر ہم جو ہے اگر عمل کریں تو فائدے ہی فائدے ہیں، اس میں نقصان نہیں ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں بھی جبر نہیں کیا، بہت سارے ہمیں بینیفٹس دیے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کر سکتے ہیں تو اس طرح کی آسانی ہے، اس طرح کر لیں تو یہاں پر یہ سہولت موجود ہے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. ناظرین دین ہمارا بہت آسان ہے، دین اسلام ہمارے لیے بہت آسان کر کے رکھا گیا ہے، بس یہ ہماری سمجھنے کی ہماری کم عقلی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. آج یہاں پر ہم نے ہماری عالمہ کے ساتھ روزے کے مسائل کو ڈسکس کیا، ان کے جوابات حاصل کیے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آپ کے جو سوالات ہوں گے کہیں نہ کہیں آپ کو ان کے جوابات مل گئے ہوں گے. لیکن ہمارے پروگرام کا جو یہ ٹائم پیریڈ ہے بہت مختصر ہوتا ہے، ہم سارے سوالات یہاں ڈسکس نہیں کر پاتے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہو تو آپ بالکل ہمیں کمنٹس کے تھرو بتا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہماری عالمہ جو ہے وہ آپ کو اس کا جواب دے دیا کریں. اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور بالخصوص ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.